اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ تمام عالم اسلام بالخصوص اہل پاکستان کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سال میں دو عظیم خوشیاں عطا فرمائیں۔ ان میں ایک خوشی کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور دوسری خوشی کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ آج ہم عید الفطر پر بات کریں گے اور اس کے دو اہم پہلوؤں پر 12 نکات عرض کریں گے۔ سب سے پہلے عید الفطر کا اگر لفظ دیکھیں تو لفظ میں بھی دو پہلو نظر آئیں گے۔ ایک لفظ ہے عید اور دوسرا لفظ ہے فطر۔ عید کا معنی ہے ایسی خوشی جو بار بار لوٹ کر آئے، پلٹ پلٹ کر آنے والی خوشی کو عید کہا جاتا ہے۔ اور اگر فطر دیکھیں تو فطر کا ایک معنی کھولنا بھی ہے، دوسرا معنی اشارہ کرتا ہے صدقہ فطر کی جانب۔ اسی طرح اگر ہم عید الفطر کا دن دیکھیں تو عید الفطر کے دن میں دو پہلو نظر آئیں گے۔ شریعت جہاں عید الفطر ادا کرنے کا حکم دیتی ہے، وہاں شریعت عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا بھی حکم دیتی ہے اور اس کو افضل کہتی ہے۔ اگر ہم اسی طرح آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو دیکھیں صدقہ فطر کے حوالے سے، اس میں بھی دو پہلو نظر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے بارے میں فرمایا طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، کہ جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو یہ جو صدقہ فطر ہے اس کی برکت سے جو رمضان کے روزوں کے اندر، رمضان کے دوران کوئی غلطی، کوئی کمی ہوئی ہے، اللہ پاک اس صدقہ فطر کی برکت سے پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، کہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ کھانا ہے مساکین کے لیے۔ معلوم یہ ہوا عید الفطر کو دیکھیں تب بھی دو پہلو، دن کو دیکھیں تب بھی دو پہلو، اور حدیث مبارکہ کو دیکھیں تب بھی دو پہلو۔ عید کا جو پہلو ہے یہ خوشی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور فطر کا جو پہلو ہے یہ بھی خوشی، مگر فرق یہ ہے عید کا مطلب ہے اپنی خوشی، ذاتی خوشی، اور فطر ہے کسی دوسرے کی خوشی۔ جس کو صدقہ فطر دیا یقیناً وہ خوش ہوگا، اور اسلام چاہتا بھی ہے کہ جہاں مسلمان خود خوشی منائے، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرے، یہ عید کا کمال ہوتا ہے۔ آئیے اس پر 12 نکات پیش کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ خوشی کے حوالے سے کہ خوشی منانا یہ بھی عید کا حصہ ہے۔ آقا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، تصور دیا ہے خوشی کا، خوشیاں مناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشی منانے کے ساتھ خوشی بانٹنا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ دوسروں کو خوشیوں میں شامل کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ تو خوشی منانا، خوشی بانٹنا، ان دونوں پہلوؤں کو جب کمال ملے اسے عید الفطر کی خوشی کہا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے مسکراہٹ۔ مسکرانا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، اور اکثر احادیث میں یہ لفظ موجود ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو مسکرانا یہ بھی سنت ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ پاک اس خوشی کے ذریعے مسکراہٹیں دیتا ہے، اور وہ مسکراہٹ جو ہے یقیناً یہ بھی سنت مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا التبسم صدقۃ، مسکراہٹیں بانٹنا، مسکراہٹیں بکھیرنا، اور کسی دوسرے کی خوشی کا سبب بننا،
کسی دوسرے کی مسکراہٹ کا سبب بننا یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا تیسرا نقطہ کیا ہے؟ اس کا دل سے تعلق ہے۔ عید کا جو دن ہے اس کے دل کے حوالے سے دو پہلو ہیں، تسکین قلب اور تالیف قلب۔ یعنی جب انسان عید مناتا ہے اس کے دل کو سکون ہوتا ہے، قلب کو سکون ملتا ہے، لیکن اگر یہی سکون کسی دوسرے کو دے گا، کسی دوسرے کے دل کو تسکین پہنچائے گا، وہ تالیف قلب، تو تسکین قلب جو ہے یہ بھی عید کا حصہ ہے، تالیف قلب یہ بھی عید کا حصہ ہے۔ اس کا چوتھا نقطہ اور وہ ہے لباس۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنزَلْنَا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہیں لباس عطا کیا، تمہارے لیے لباس نازل فرمایا۔ تو لباس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حضور فرماتے البسو، لباس پہنو۔ تو لباس پہننا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ لباس پہنانا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ کسی غریب کو کپڑے لے کے دینا، کسی غریب کی خوشیوں کا انتظام کر دینا، یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اس کا پانچواں نقطہ جس کا تعلق کھانے سے، کھانا کھانا یہ بھی سنت ہے، حکم قرآن بھی ہے، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کھاؤ حلال اور پاکیزہ میں سے۔ لیکن اس کے ساتھ جہاں کھانا سنت ہے تو قرآن پاک کا یہ بھی پیغام، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی، اطعمو، کھانا کھلاؤ بھی۔ اور قرآن فرماتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کھانا کھانا بھی سنت ہے، کھانا کھلانا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد چھٹا نقطہ جس کا تعلق شکر اور فکر سے، عید کے دن دو پہلو ان پر بھی غور کرنا ہے کہ جب بندہ عیدگاہ کی طرف جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے، اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور جھکاتا ہے کہ اس نے نعمت رمضان سے نوازا، سحری و افطاری کی برکتیں ملنے کے بعد، اور پھر اللہ رب العزت نے یوم الجزا عید کے دن کی صورت میں اتنی بڑی نعمت دی، اس پر سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن اس دن کا دوسرا پہلو ہے کہ شکر کے ساتھ فکر بھی کرنی ہے، شکر اللہ کے لیے اور فکر مخلوق خدا کی۔ تو عید کے دن شکر خدا بھی کریں، فکر مخلوق بھی کریں، یہ دونوں جب کمال پہ پہنچیں تو عید الفطر کی خوشیوں کو عروج ملتا ہے۔ اسی طرح ساتواں نقطہ جس کا تعلق اطاعت و خدمت سے، یہ بھی دو پہلو، ایک پہلو میں اطاعت، ایک پہلو میں خدمت۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن پاک حکم دیتا ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ اطاعت کے گئے، سجدہ ریز ہونے گئے، اللہ رب العزت کے محبوب کی سنت کے مطابق عیدگاہ میں نماز پڑھنے گئے، اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، تو اطاعت کرنے جا رہے ہیں۔ اب دوسری بات کہ اطاعت کے ساتھ خدمت کا جو پہلو ہے یہ بھی عید کے دن کا حصہ ہے۔ دونوں پہلوؤں کو جب آپ کمال پر لے کے جائیں گے تو یہ عید الفطر کی خوشیوں کو عروج ہوگا۔ اسی طرح آٹھواں نقطہ وہ ہے اجر و قدر۔ ایک پہلو کو اجر کہتے ہیں اور دوسرے پہلو کو قدر کہتے ہیں۔ آپ جب عیدگاہ میں جاتے ہیں اللہ کی حضور اجر لینے جا رہے ہیں، کیونکہ جزا کا دن ہے، مزدور نے 29 یا 30 دن جو مزدوری کی ہے نا اس کی اجرت پانے کا دن ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی حضور اجرت لینے جا رہا ہے، اجر لینے جا رہا ہے، سجدہ شکر کر کے اللہ کی حضور بندگی کر کے، تو یہ اجر لینے جاتا ہے۔ لیکن اجر کے ساتھ قدر بھی کرنی ہے، اور قدر کس کی کرنی ہے؟ اجر اللہ سے لینا ہے اور قدر مخلوق کی کرنی ہے، قدر یتیم کی کرنی ہے، قدر مسکین کی کرنی ہے، قدر غریب کی کرنی ہے، عزت دینی ہے اس دن۔ اللہ رب العزت اجر کا بھی پہلو عطا کرتا ہے اور قدر کا پہلو بھی عطا کرتا ہے۔ ان دونوں کے کمال کو عید الفطر کی خوشیوں کا عروج کہا جاتا ہے، کمال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نواں نقطہ ہے جس کا تعلق سلامتی سے۔ اس دن آپ نے سلامتی کے ساتھ عید کرنی ہے، عید پڑھنی ہے، سلامتی کے ساتھ سلامت رہنا ہے۔ اللہ رب العزت، یہ سلامتی بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، مگر سلامتی
پانے کے ساتھ ساتھ جس کو اللہ پاک نے سلامت عید عطا فرمائی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مگر سلامتی کے ساتھ ساتھ سلامتی کو پھیلانا بھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن دوسری طرف میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام، سلامتی کو پھیلانا بھی ہے، سلامتی کو عام بھی کرنا ہے۔ تو عید کا دن جو ہے سلامت رہنے کا بھی دن ہے اور سلامتی کو عام کرنے کا بھی دن ہے۔ اسی طرح 10واں نقطہ جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے عبادت و اخوت سے۔ یہ یوم عبادت بھی ہے اور یوم اخوت بھی ہے۔ جب آپ عیدگاہ میں جا کے اللہ کی بندگی کریں گے تو عبادت کہلائے گی، اور جب اس کے بعد ملیں گے جلیں گے مسلمان کے ساتھ مصافحہ کریں گے، عید مبارک کہیں گے، تو یہ یوم اخوت بھی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں فیتصافحان، اور آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، غفر لہما قبل ان یفترقا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جدا ہونے سے پہلے بخشش کی خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح 11واں نقطہ جس کا تعلق ثنا اور دعا سے ہے، ثنا اور وفا سے بھی ہے۔ ثنا اللہ کی کرنی ہے اور وفا مخلوق سے کرنی ہے۔ ثنا اللہ سے کرنی ہے اور دعا اللہ کے بندوں کے لیے کرنی ہے۔ آپ نے اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو وفات پا چکے ان کی بخشش کے لیے، جو زندہ ہیں سلامت ہیں ان کی مزید سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو یہ یوم جزا بھی ہے، یوم دعا بھی ہے۔ جزا اللہ سے لینے جا رہے ہیں اور دعا اللہ کی مخلوق کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اس کا اگلا پہلو، اور اس پہلو کا تعلق ہے حقوق کے ساتھ۔ حقوق اللہ کے اظہار کا دن بھی ہے، حقوق العباد کے اظہار کا دن بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے دیکھنی ہے، اس پہلو پر بھی عمل کرنا، اس پہلو پر بھی عمل کرنا ہے۔ آخر پر میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل مبارکہ کی روشنی میں، یہ جو ہم نے ابھی تھیوری پیش کی ہے، اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ سے پریکٹیکل ملتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خیرات دی، اپنے فرامین کی روشنی میں امت کو نعمتیں دی اللہ رب العزت کے عطا کردہ نعمتوں میں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے کہ آپ نے عید کا دن کیسے گزارا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاڈلے نواسوں کو، حسنین کریمین کو لے کے گھر سے نکلتے ہیں عیدگاہ کی جانب۔ کس کے لیے جا رہے ہیں؟ ذکر الہی کے لیے، ثنا کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے جزا لینے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک اور پہلو بھی ہے اس کا۔ جب راستے میں دیکھا آپ نے ایک بچہ کھڑا ہوا ہے اور وہ بچہ اداس چہرے کے ساتھ ہے، لباس بھی پھٹا ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی حضور یتیم ہوں، بابا کا سایہ اٹھ گیا سر سے، عید کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، اللہ کے ذکر کے لیے جا رہے تھے، شکر خدا کے لیے جا رہے تھے، جزا کے لیے جا رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت الہی کے لیے جا رہے تھے۔ تو یہ درمیان کا جو پہلو ہے یہ جو دوسرا پہلو ہے، اس کا تعلق فکر کے ساتھ تھا، اس کا تعلق وفا کے ساتھ تھا، اس کا تعلق جو تھا خدمت کے ساتھ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ساتھ لیا اور گھر لوٹ آتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ حسن و حسین میں سے کسی کا لباس اس بچے کو دیا جائے۔ لباس پہنا دیا گیا۔ لباس پہنانے کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس یتیم کو رسپیکٹ دی اور عزت دی، اس کا اظہار کن الفاظ میں کیا؟ سرکار فرماتے اما تردا، اے بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے ان محمدن ابو کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بابا بنے، وعائشہ امک، اور عائشہ تیری ماں بنے، وفاطمہ بنت محمد اختک، اور فاطمہ بنت محمد تیری بہن بنے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ پیغام دے رہی ہے کہ ذکر خدا کرنا بھی سنت ہے، فکر امت کرنا بھی سنت ہے، شکر الہی کے لیے نکلنا بھی سنت ہے، اور فکر امت کے لیے نکلنا بھی سنت ہے۔
اطاعت الہی کے لیے نکلنا سنت ہے، خدمت امت کے لیے نکلنا سنت ہے۔ ان دو پہلوؤں کو اگر ہم اپنے عید کے دن اپنے ذہنوں میں بسا لیں تو یقیناً ہمارے عید کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ کوشش کریں خود بھی عید کریں اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں تاکہ خوشیاں دوبالا ہو جائیں۔ اگر کوئی بھی حضور کا امتی آپ کی وجہ سے خوش ہو گیا یقیناً اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ پیغام ہے عید الفطر کا۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ 2 دن قبل حادثہ میں شہید ہوئے دعا کیجیے اللہ پاک ان کو درجات کی بلندیاں نصیب فرمائے، ملک پاکستان کو سلامتی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔